تو یہ الزام میں اپنے اوپر نہیں لوں گا، چونکہ یہ ایک مدرسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے، تو مدرسے قائم ہوتے ہیں، مدرسے قائم کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کا یہ مدرسہ رابعہ بصریہ مدرسہ یہ قائم ہوا، اس سے پہلے کب قائم ہوا، اس سے پہلے کب قائم ہوا؟ تو بریلی کا مدرسہ کب قائم ہوا، اس سے پہلے کب قائم ہوا، پھر اس سے پہلے کب قائم ہوا؟ تو دنیا میں سب سے پہلا دارالعلوم، دنیا میں سب سے پہلا مدرسہ، دنیا میں سب سے پہلا جامعہ، دنیا میں سب سے پہلا ادارہ کب قائم ہوا، کہاں قائم ہوا، کس نے قائم کیا، کیوں قائم کیا؟ آج میں بس یہی آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلے پیغام دیا، اے لوگوں علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن حاصل کرو۔ روئے زمین پر سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے علم حاصل کرو کا پیغام دیا۔ تو اے لوگو، تم اس نبی کی امتی ہو، تم اس رسول کی امتی ہو جس نے صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ علم حاصل کرو، جس نے صرف یہ پیغام ہی نہیں دیا کہ تعلیم حاصل کرو، بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک مقام بنا کر دیا، ایک مدرسہ بنا کر دیا، ایک دارالعلوم بنا کر دیا، ایک جامعہ بنا کر دیا۔ رسول اللہ نے اپنے کاشانہ اقدس کے سامنے ایک چبوترے پر ایک مدرسہ قائم کیا، ایک دارالعلوم قائم کیا، ایک جامعہ قائم کیا۔ رسول اللہ نے مدرسہ قائم کر دیا، رجب کا مہینہ گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، شعبان کا مہینہ بھی آ گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزرتا چلا گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی گزرتا چلا گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، عید کا دن آ گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لٹریسی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کی جہالت کو دور کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ رسول اللہ کے مدرسے میں نہیں آیا۔ 2 شوال بھی گزر گیا، 5 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، 6 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا، 8 شوال بھی گزر گیا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آیا، 9 شوال بھی گزر گیا، کوئی طالب علم نہیں آیا۔ جیسے ہی 10 شوال کا سورج طلوع ہوا، 10 شوال کا دن نکلا، کچھ طلباء، کچھ اسٹوڈنٹس آئے اور رسول اللہ کے دارالعلوم میں اپنا نام لکھوا دیا، رسول اللہ کے اسکول میں اپنا نام لکھوا دیا، رسول اللہ کے کالج میں اپنا نام لکھوا دیا، رسول اللہ کے جامعہ میں اپنا نام لکھوا دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 10 شوال کی جو تاریخ ہے وہ علوم مصطفیٰ پڑھانے کی تاریخ ہے۔ جس تاریخ میں علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے، آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے جتنے مدرسے بھی قائم ہیں، بریلی کا مدرسہ دیکھیے، مبارک پور کا مدرسہ دیکھیے، ہندوستان میں جتنے مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مدارس اسلامیہ 10 شوال کو کھلتے ہیں۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مدارس اسلامیہ قائم ہیں، وہ سارے مدارس کہ جو کھلنے کی تاریخ ہے وہ 10 شوال ہے، علوم مصطفیٰ پڑھانے کی جو تاریخ ہے وہ 10 شوال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 10 شوال کو علوم مصطفیٰ پڑھایا جاتا ہے، تو جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جس دن علوم مصطفیٰ کھولا جاتا ہے اسی دن علوم مصطفیٰ پڑھانے والا احمد رضا بریلی میں پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے طلباء آ گئے، اسٹوڈنٹس آ گئے، پڑھانے والے
مدرس موجود، پڑھنے والے طلباء موجود، پڑھانے کی جگہ دارالعلوم موجود. مدرسوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے. کھلائیں کیا؟ رسول اللہ نے جب مدرسہ قائم کیا تو کوئی باورچی نہیں رکھا، کوئی مطبخ نہیں بنایا، کسی کک کو نہیں بلایا، کوئی کچن قائم نہیں کیا. مدرسہ کھول دیا پڑھنے کے لیے. دارالاقامہ میں طلباء آ گئے. یا اللہ، مدرسہ تو کھل گیا، اب اپنے طلباء کو کھلائیں کیا؟ آپ کے یہاں بھی جتنے مدرسے ہیں، ہر مدرسے میں یہ معاملہ ہے. سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ کھانے کا آتا ہے. وہاں بھی مسئلہ کھانے کا آ گیا کہ طلباء کو کھلائیں کیا، اسٹوڈنٹس کو کھلائیں کیا. تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے مدرسے کے طلباء کے کھانے کی ذمہ داری انصار مدینہ نے لے لی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے ایک طالب علم کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لی. کسی انصار مدینہ نے رسول اللہ کے مدرسے کے 2 طلباء کے کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. رسول اللہ نے اپنے مدرسے کے طلباء کی کھانے کی جاگیریں اپنے گھر میں لگا لی. تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کے طلباء کے کھانے کی جاگیر اپنے گھر میں لگا لینا یہ سنت صحابہ بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. لیجئے صاحب، وہ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا. پڑھانے والے ٹیچر موجود ہیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، پڑھانے والے مدرس موجود ہیں، پڑھنے والے متعلم بھی موجود ہیں. معلم پڑھانے والے، متعلم پڑھنے والے موجود ہیں. بینچ لگی ہے، ڈیسک لگی ہے، طلباء بیٹھے ہیں، مدرس بھی بیٹھے ہیں، پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، معلم بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ، بینچ پر کوئی کتاب نہیں ہے، پڑھائیں کیا؟ قرآن کتابی شکل میں ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ تفسیر کی کوئی کتاب سامنے موجود ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بخاری شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مشکات شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ مسلم شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بیضاوی شریف ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ بحر الرائق ہے نہیں، پڑھائیں کیا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی فن کی کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے. اچھا، یہ بڑی کتاب نہیں تو کوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں تو ہوں گی. شرح جامی ہوگی، شرح جامی پڑھا دیتے ہیں. خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب شرح جامی بھی نہیں تھی تو علم الصیغہ تو ہوگی، علم الصیغہ پڑھائیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب علم الصیغہ بھی نہیں تھی تو شرح میت تو ہوگی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب شرح میت بھی نہیں تھی تو میزان الصرف تو ہوگی، میزان پڑھا دیں گے، منشعب پڑھا دیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب نہ میزان تھی نہ منشعب تھی تو کیا میزان الصرف تو ہوگی؟ میزان الصرف ہی پڑھا دیں گے. ارے تعلیم ہی دینا ہے نا، ایجوکیشن ہی دینا ہے نا، تو میزان الصرف پڑھائیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب میزان الصرف بھی نہیں تھی تو کیا کریں؟ فارسی کی پہلے ہی پڑھا دیں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب علم کے نام پر فارسی کی پہلی بھی نہیں تھی تو آمد نامہ تو ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آمد نامہ بھی نہیں تھا. اچھا، تو یسرنا القرآن تو ہوگا، بچے وہی پڑھتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ وہ دور تھا کہ جب یسرنا القرآن بھی نہیں تھا.
اچھا تو قاعدہ بغدادی تو ہوگا، الف با تا سا پڑھانے والا؟ جب تعلیم ہی دینا ہے، ایجوکیشن ہی دینا ہے، تو الف با تا سا والا قاعدہ بغدادی پڑھا دیں گے۔ اب یہ کچھ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں، پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو الف با تا سا پڑھا دیں گے ان کو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، یہ وہ دور تھا کہ جب قاعدہ بغدادی بھی نہیں تھا۔ قاعدہ بغدادی بھی نہیں تو نورانی قاعدہ تو ہوگا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم، علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، پڑھانے کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، لٹریسی کے نام پر اس وقت نورانی قاعدہ بھی نہیں تھا۔ تو علم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا، تعلیم حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا، الٹریٹ مت رہو، لٹریسی حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا، ایجوکیشن حاصل کرو کا پیغام تو دے دیا، تو یا اللہ پڑھائیں کیا؟ کاہے کا علم دے؟ کون سی کتاب پڑھائیں؟ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہ تھی تو نہ ہو، ایک نظر مصطفیٰ تو تھی۔ پڑھانے کے لیے کوئی کتاب سامنے موجود نہیں ہے، صرف ایک نظر مصطفیٰ ہے۔ ایک نظر مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے طلباء پر ایک نظر ڈال دی تو ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم بتا دیے، ایک نظر میں تمام علوم سکھا دیے، ایک نظر میں تمام علوم پلا دیے۔ واہ 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 واہ۔ اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے اور پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنے علوم و فنون آپ دیکھ رہے ہیں، علم تفسیر کی جو کتابیں یاد نظر آ رہی ہیں، علم حدیث کی جو کتابیں یاد نظر آ رہی ہیں، علم جبر کی جو کتابیں یاد نظر آ رہی ہیں، علم ریاضی کی جو کتابیں یاد نظر آ رہی ہیں، علم لغات سماعت کی جو کتابیں یاد نظر آ رہی ہیں، آج علم صرف کی کتابیں بھی موجود ہیں، علم نحو کی کتابیں بھی موجود ہیں، علم منطق کی کتابیں بھی موجود ہیں، آج ہر فن کی کتاب موجود ہے۔ مگر میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب کسی فن کی کوئی کتاب سامنے موجود نہیں تھی، مگر آج آپ دنیا میں جتنے علوم و فنون دیکھ رہے ہیں، خدا کی قسم یہ سارے کے سارے علوم و فنون ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے علوم و فنون صحابہ کی مقدس ذات سے ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ سارے علوم و فنون ایک نظر مصطفیٰ کا کمال ہیں، اور یہ سارے علوم و فنون وایا صحابہ ہمارے اور آپ کے درمیان تک پہنچے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھایا کتابوں سے جاتا ہے، پلایا نظروں سے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے طالب علموں کو، اپنے صحابہ کو علوم و فنون کا ایسا خزینہ بنا دیا ہے کہ خدا کی قسم جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ یہ ایک نظر مصطفیٰ ہی کا تو کمال ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگو، 13 سال کا ہمارا کورس ہوتا ہے عالم کا۔ 13 سال میں مدرسے میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو اس کو 13 سال میں آنکم جانکم کھانکم سونکم سے شروع کراتے ہیں، اور علم حدیث بھی اس کو سکھاتے ہیں، علم تفسیر بھی سکھاتے ہیں، فن